ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے اور آج کی ہماری پروگرام کی خصوصی مہمان ہے محترمہ شیریں مزاری صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما، وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق۔ لیکن یہ تو صرف ان کا ایک تعارف ہوا، درس و تدریس سے ایک بہت طویل عرصے تک وابستہ رہیں، صحافت، سیاست، ہر جگہ کے انہوں نے، ہر میدان میں انہوں نے اپنے کام کا مظاہرہ کیا۔ لیکن جو ان کی اصل میں کہوں گا وجہ شہرت ہے جس سے ہم آج بھی یاد کرتے ہیں، وہ ان کو بطور ماہر دفاعی اور خارجہ امور کے ان کو یاد کیا جاتا ہے، صرف پاکستان کی سطح پہ نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر۔ تو آج کے پروگرام میں یقیناً پاکستان کی داخلی مسائل پر بھی بات ہوگی، پی ٹی آئی کی سیاست پر بھی بات ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ جو پاکستان کو بین الاقوامی اس پہ محاذ پہ چیلنجز درپیش ہیں، خصوصاً مشرقی محاذ پر بھارت کی طرف سے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور بلکہ پروگرام کا آغاز محترمہ ہم اسی سے شروع کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ روز جو ایک فدائی حملہ ہوا جس میں 40 سے زیادہ بھارتی فوجی جو ہیں ہلاک ہوئے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی طرح بھارت نے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ ابھی ہے کہ وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی دھماکے کی، انہوں نے پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ کتنا بڑا چیلنج ہے آج یہ پاکستان کے لیے جس طرح سے وہ جنگی جنون کو ہوا دے رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ واضح ہمیں کر دینا چاہیے کہ ہماری آفیشل سٹیٹمنٹ اور فارن آفس کی سٹیٹمنٹ بڑی واضح طور پہ آ گئی تھی کہ ہم ہر دہشت گردی کے اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ دیکھیں اصل بات کیا ہے، ایک تو آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے سے جو اسٹیٹ ٹیررزم جسے کہتے ہیں، جو ریاست کرتی ہے دہشت گردی، وہ انڈیا کی آکیوپیشن فورسز کشمیریوں پہ ظلم و تشدد بڑھا کے کرتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس بچے مارے جا رہے ہیں، ادھر پیلٹ گنز علیحدہ ہو رہی ہیں، یوتھ کو مارا جا رہا ہے، عورتوں پہ تشدد ہو رہا ہے، تو ایک یہ واقعے بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوسرا آپ دیکھیں ٹائمنگ، ایک تو ہندوستان میں الیکشن ہونے والے ہیں اور کلیئرلی نریندر مودی کا گراف نیچے گرتا جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں پاکستان میں جب حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، اس اٹیک سے پہلے ایران میں ایک دہشت گردی کا اٹیک ہوتا ہے اور یہ پھر ہو رہا ہے، اور کن دنوں میں ہو رہا ہے جس میں سعودی عرب کے بعد وہ ولی عہد آ رہے ہیں، کن دنوں میں ہو رہا ہے جبکہ پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہونے والی ہے طالبان لیڈر سے جو کہ ڈائیلاگ کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ۔ تو جب آپ یہ جیو پولیٹیکل سینس میں ٹائمنگ دیکھیں گے تو یہ جس طریقے سے ہوا ہے، یہ اس میں پاکستان کا نہ لینا نہ دینا، اور آپ کو پتہ ہے جیش محمد کو بین کیا ہوا ہے 2002 سے کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، اور پھر اور چیزیں بھی ہونے والی ہیں۔ دیکھیں FATF کی ڈائیلاگ ہونے والی ہے کچھ عرصے کے بعد، پاکستان کا کیس اس میں کنسیڈر ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ICJ میں ہندوستان نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے کسی طرح گلبشن یادیو کے کیس میں، اور ان کی پوزیشن کوئی مضبوط نہیں ہے اس کیس میں، کافی کمزور ان کی آرگیومنٹ ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو ہندوستان کو پاکستان پہ پریمیچورلی وداؤٹ انویسٹیگیشن وداؤٹ اینی تھنگ کچھ کرے بغیر پاکستان پہ پورا ایک اٹیک کر دینا، اور انڈیا کی میڈیا ہمیشہ جب ایسا کچھ واقعہ ہوتا ہے یا ہندوستان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، ان کا میڈیا کوئی سوال نہیں پوچھتا، کوئی کویسچننگ نہیں کرتا، بلائنڈلی حکومت کی لائن کو فالو کرتا ہے، بلکہ حکومت کو لائن دے رہا ہوتا ہے۔ بالکل آپ نے درست کہا۔ پہلی بات یہ کہ بھارت میں پاکستان مخالف کارڈ بکتا ہے خصوصاً انتخابات کے وقت۔ اچھا، کیونکہ انتخابات آ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ MFN سٹیٹس جو تھا پاکستان کو انہوں نے ختم کیا۔ خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ نان ٹیرف بیریئر انہوں نے پہلے اتنے لگائے ہوئے تھے، تو ہماری تجارت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سمبولک ہے، علامتی ہے، حالانکہ دیکھیں علامتی ہے وہ اس ورڈ کو ایکسپلائٹ کریں موسٹ فیورڈ نیشن، حالانکہ یہ سارے ملکوں کو سوائے وہ ممالک جن سے آپ کے کوئی مسئلے مسائل ہوں، یہ سب کو ملتا ہے، یہ پارٹ آف دا WTO ہے، تو کوئی پاکستان کے لیے انہوں نے خاص کنسیشنز نہیں کیے تھے۔ میں وہی ایسا ہوں کہ کیونکہ نان ٹیرف بیریئر تھے تو فائدہ کچھ نہیں تھا پاکستان کو۔ موسٹ فیورڈ نیشن ایکچولی غلط فریز ہے، یہ ہر نیشن کو آٹومیٹکلی مل جاتا ہے جو کہ WTO کا ممبر ہوتا ہے، سوائے چند ممالک کے جو بائی لیٹرلی اگر جن کے آپس میں اختلافات ہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ MFN سٹیٹس ختم ہوا، پھر ہم مودی صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ انہوں نے بغیر کسی ثبوت کے وہ کہا کہ جی منصوبہ بنانے والوں پر کسی بھی لمحے اور کسی بھی جگہ حملہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح وہ پھر سخت زبان استعمال کریں کہ 123 ملین افراد کا ملک ہے اور ہم سبق سکھا دیں گے، جو ان کا ہمیشہ سے ایک رہا ہے طرز فکر۔
ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کوئی سرحدوں پہ مہم جوئی کر سکتا ہے؟ کیونکہ انتخابات بھی ہیں، بقول آپ کے کہ گراف بھی نیچے جا رہا ہے ان کا، مودی صاحب کا، تو کوئی مہم جوئی کی ہم توقع رکھ سکتے ہیں چھوٹی بڑی؟ انڈیا سے کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ اس وقت کر سکتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ تھریٹ نہیں آئی۔ اگر آپ پچھلے مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے جائیں تو ہندوستان کے جو ملٹری لیڈرشپ ہے، جو ہندوستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، انہوں نے آپ کو آلریڈی تھریٹس دینا، دھمکیاں دینا شروع کر دی تھیں۔ یہ اگر آپ ریکارڈ دیکھیں نا، ایک پیٹرن ہے پورا ہندوستان کے بیہیویئر کا، تو یہ اب ان کو ایک مل گیا ہے ایشو، اور اس پہ وہ مودی صاحب خود ڈائریکٹلی تھریٹ دے رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگ جو بھی بھارت کا سخت رویہ یا منفی رویہ ہے اس کے انتخابات سے عموماً جوڑا جا رہا ہے پچھلے چند ماہ سے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مڈ ٹو لانگ ٹرم میں کوئی بھارت کا ایک ڈیزائن ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک ابھرتی ہوئی معاشی طاقت ہیں، ہمارے اور پاکستان کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم لوگ بہت شارٹ ٹرم میں نہیں دیکھتے کہ صرف کیونکہ انتخابات ہو رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں؟ کیا ان کے لانگ ٹرم ڈیزائن نہیں ہو سکتے؟ نہیں، لانگ ٹرم ڈیزائن تو ہندوستان کے ہیں کہ انڈرمائن کریں، کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان ایکسیپٹ کرے انڈیا کی ہیجیمنی جسے کہتے ہیں، کہ وہ اس علاقے کا پاور ہے اور جو وہ کہے گا ہمیں وہ کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہے ان کی ہندوستان میں، وہ افغانستان میں جو انکریزنگ انٹرونشنز ہو رہی تھی وہ کچھ حد تک اب انڈرمائن ہو گئی، کیونکہ امریکہ نے مان لیا ہے کہ پاکستان کی ان کو ضرورت ہے، جو ڈائیلاگ وہ کرنا چاہتے ہیں طالبان کے ساتھ، تو اس سے بھی انڈیا کو نقصان ہوا ہے۔ لیکن دیکھیں لانگ ٹرم جو بھی ان کے گولز ہوں مودی حکومت کے، اور لاٹ ول ڈیپینڈ الیکشن کے بعد کون پاور میں آتا ہے، لیکن جس طریقے سے وہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں اپرچونٹیز جو ان کو مل جاتی ہیں، جیسے ابھی یہ واقعے کی اس سے ملی ہیں، حالانکہ اگر وہ سوچیں تو ان کو خود انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ آکیوپائڈ کشمیر میں جو حالات انہوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں، جس طریقے سے عورتوں پہ تشدد ہو رہا ہے، بچوں پہ ہو رہا ہے، ٹین ایجرز مارے جا رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز جو کر رہی ہیں، تو جو حالات انہوں نے پیدا کیے ہیں ادھر، تو ان کو یہ نہیں سوچ آتا کہ کچھ نہ کچھ ری ایکشن کشمیریوں سے خود بھی آ سکتا ہے۔ بالکل جی، جو آپ نے بات کی کہ مقبوضہ کشمیر میں جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی رد عمل آئے گا، اور یہی بات جو ہے فاروق عبداللہ صاحب جو کہ سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں کہی، اور اس میں دیکھیں کہ کتنا منفی رویہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو بھارتی میڈیا کا منفی رویہ ہے بہت ہی لاپ سائڈڈ ہے، بائسڈ ہے، وہ آپ کو اس کی جھلک بھی نظر آئے گی، ذرا ملاحظہ کیجیے۔ If Pakistan wanted to be blamed, then it's different. The local people are now joining this. It's not Pakistan that is کیا joining. لگتا ہے آپ کو کہ کیا حل ہوگا اور پاکستان کو کیوں بلیم نہ کیا جائے؟ کیونکہ جب بھی ایسا کچھ قاہرانہ حملہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں پاک کے جو ہے لنک سامنے آتے ہیں۔ گئی وہاں کشمیر گئی. Have you been to Kashmir? These young boys who are fighting. Have you talked to them? Have you talked to them? You have never talked to them. And how do you expect them? آپ جو بھی کہنا چاہیں کہیں، آپ کی مرضی ہے۔ But are you backing them? Who? I have never backed Pakistan. You are backing Pakistan. تو جناب آپ نے ملاحظہ کیا اور شیرین صاحبہ آپ نے بھی ملاحظہ کیا، تو یہ لب و لہجہ آپ یہ دیکھیں، یہ فاروق عبداللہ صاحب ان رہنماؤں میں سے ہے کہ جن کا ہمیشہ سے مطلب ایک ٹلٹ رہا ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی آج مجبور ہو گئے ہیں یہ بات کہنے کے لیے برملا کہ جی آپ جو ہیں پاکستان پہ غلط الزام لگا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ظلم و تشدد کر رہے ہیں بھارتی فوج اور وہاں کی جو پالیسیز ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں بالکل وہ انہوں نے سوال درست اٹھائیں کہ آپ نے جا کے ان بچوں سے اور ان لوگوں کشمیریوں سے کبھی بات کی ہے کہ ان پہ جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے ادھر کیا ہو رہا ہے؟ تو یہی سوال ہم اٹھا رہے ہیں کہ ہندوستان اور نریندر مودی کو اور ان کی حکومت کو، ان کی فوج کو دیکھنا چاہیے کہ جو تشدد وہ کر رہے ہیں ادھر، اس کا کیا کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا؟ مطلب ظلم اور تشدد ایک آکیوپیشن فورس کر رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ برداشت کرتے جائیں گے؟ اس طرح تو کہیں بھی نہیں ہوتا نا۔ اچھا، آپ خود جو ہیں مطلب انسانی حقوق کا قلمدان آپ کے پاس ہے، جس طرح سے مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پہ انسانیت سوز جو ہیں خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں انسانی حقوق کی، کیا پاکستان کا وہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کا ذمہ داری تو پاکستان کی، کس طرح سے ہم ہائی لائٹ کریں اس پورے ظلم کو؟
دیکھیں یہ ایک تو ظلم جو ہو رہا ہے اس کو ڈفرینٹ لیولز اور کانٹیکس میں ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہوگا. یو این پہ بھی اب یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل کی میٹنگز ہو رہی ہیں اینڈ لاسٹ ویک آف فیبروری میں, ادھر بھی ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور یہ بھی ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے, کیونکہ یہ ریکگنائز ہے ایز اے آکیوپائڈ ٹیریٹری انڈین آکیوپائڈ کشمیر. تو جو ظلم اور تشدد انڈیا کی سیکیورٹی فورسز کر رہی ہیں وہ ایکچولی وار کرائمز بنتی ہیں, اور ہم نے وہ ایشو کو وار کرائمز کے کانٹیکس میں جو قوانین ہیں اس میں نہیں دیکھا. دوسرا ہم نے جو نگلیکٹ کیا ہے کہ عورتوں پہ جو تشدد ہو رہا ہے, ریپ کے ایز اے ویپن آف وار استعمال ہوئی ہے. وہاں ایک گاؤں ہے اور وہ ڈاکیومنٹ ہوا ہے, انڈیا کے کورٹس میں وہ کیسز ہیں جدھر انڈیا کی سیکیورٹی فورسز گئی ہیں, انہوں نے مردوں کو علیحدہ کر کے ویمن کو ایکچولی آن میس ریپ کیا ہے ایز اے ویپن آف وار. اس پہ ہم نے اس کانٹیکس میں بھی ہم نے اس ایشو کو نہیں اٹھایا. پھر ہم نے جو بچوں پہ پیلٹ گنز استعمال ہوئی ہیں, کوئی شہید ہوئے ہیں بچے, کوئی انجر ہوئے ہیں, اس کانٹیکس میں جو کرائمز اگینسٹ چلڈرن ہو رہا ہے اس پہ نہیں اٹھایا. ہم جنرل کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کوئی پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے کہ اس چیز کو واضح طور پر اٹھائے, بھرپور طریقے سے اٹھائے؟ بالکل اٹھائیں گے. میں خود جا رہی ہوں یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل میں, اور یہ جو ڈفرینٹ فیسٹس ہیں وار کرائمز کے, کرائمز اگینسٹ ویمن ان کانفلکٹ زونز, جس کے خلاف بڑی اسٹرانگ پوزیشن یو این میں لی گئی ہے اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز نے, یہ سارے ایشوز ڈفرینٹ ملٹیپل کانٹیکس میں ہم نے ہائی لائٹ کرنے ہیں. صرف یہ نہیں کہ جی ٹھیک ہے ہیومن رائٹس ایٹ اے جنرل لیول بٹ اسپیسیفکس آلسو. اچھا, اس میں کیا آپ کو جو مغرب کا وہ ہے معیار جو ہے, بعض لوگ کہتے ہیں بڑا دوہرا معیار ہے کہ جب بھی جیسے مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے اس طرح سے شور نہیں مچ رہا وہاں کے جو دارالحکومت ہیں مختلف ملکوں کے. کیا وجہ ہے اس کی کہ پاکستان اپنا بیانیہ صحیح طرح سے پیش نہیں کر پا رہا, یا بھارت کا کیونکہ کلاؤڈ بہت زیادہ ہے معاشی اس وجہ سے وہ لوگ؟ ہندوستان کا کلاؤڈ تو ہے, اکنامک بھی ہے, سیاسی بھی ہے, اور ان کی ڈپلومیٹک پروجیکشن اور پروپیگنڈا کافی حد تک از سوفسٹیکیٹڈ اور اٹ از بلیوڈ. لیکن دیکھیں ظاہر ہے سب لوگوں کا سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے ہر ملک کا, اور ہم نے ایک تو کشمیر پہ ہم اسپوریڈکلی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, جب بہت تشدد ہو یا کوئی واقعہ ہو پھر ہم ایشو ٹیک اپ کرتے ہیں. ہم نے کنسسٹنسی نہیں رکھی انفارچونیٹلی. ہم نے پارلیمان کی کمیٹی بنائی کشمیر کی, 0/0 پیسہ ان پہ بہت خرچ ہوا, کام 0/0 ہوا. مطلب اس سے ان سے پہلے بھی کام پروجیکشن نہیں ہوئی. حالانکہ پارلیمنٹ کی ڈیلیگیشنز اگر صحیح پروجیکٹ کریں ٹو ادر پارلیمنٹس ابراڈ, ان کے دیکھیں نا انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین ہے اور پارلیمنٹری گروپس ہیں, کامن ویلتھ کا پارلیمنٹری گروپ ہے, اور یہ سارے فورمز ہیں. ہم نے اسپوریڈکلی ان کو یوز کیا ہے, کنسسٹنٹلی نہیں کیا. اور دوسرا میں سمجھتی ہوں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ کوئی کانفلکٹ ریزولوشن ماڈل جو کہ سیلف ڈٹرمنیشن کے پرنسپل پر پریمسڈ ہو اس کو آگے جا کے فلوٹ کریں. یہ جو پاکستان کی طرف سے بار بار پیشکش ہوتی ہے, جیسے بھی آپ نے بھی بات کی کہ کوئی ماڈل ہونا چاہیے, لیکن بھارت تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری حکومت کوئی بھی ہو, پی ٹی آئی کی, اس سے پہلے پی ایم ایل نون کی, اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی, حتیٰ کہ مشرف صاحب کی حکومت بھی, تو پاکستان نے تو کبھی کہتے ہیں منہ نہیں موڑا مذاکرات سے. میری بات سنیں, یو کے برطانیہ بھی بالکل تیار نہیں تھا آئرش حکومت کے ساتھ یا آئی آر اے کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا. ایونچولی امریکہ نے ایک ماڈل کانفلکٹ ریزولوشن کا بنا, اور امریکہ نے فورس کیا برطانیہ کو کہ آپ ڈائیلاگ ٹیبل پہ آؤ, اور وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ماڈل ہے. بلکہ میں نے تو ایک ڈرافٹ بنایا ہوا ہے اس پہ, جو کہ 1-2 جگہ میں نے اس پہ ایکسپینڈ بھی کیا ہے. وہ سیلف ڈٹرمنیشن کے پرنسپل پہ بیسڈ ہے, وہ بھی جو یہ کیا کہتے ہیں گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ فائنلی ہوئی. تو بھارت, ہم کہتے ہیں نا بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں, ہم تو اپنا موقف آگے لے کے جائیں, ہم تو کوئی بلو پرنٹ لے کے جائیں کانفلکٹ ریزولوشن کا, پریزنٹ کریں یو این میں, باقی ممالک پھر پریشر ڈالیں ہندوستان پہ, لیکن ہمارے پاس کچھ آگے ہم نے بڑھنا ہے. یہ جو پاکستان کی حکمت عملی کے مسلسل بھارت انکار کرتا رہے, پاکستان تکرار کرتا رہے, آ جائیں مذاکرات کی ٹیبل پہ, ہمیں اس پالیسی پہ عمل جاری رکھنا چاہیے. نہیں, یہ تو بالکل رکھنا چاہیے, مذاکرات کبھی نہیں وہ کرنے چاہیے.
لیکن مذاکرات کو سبسٹینٹیو بنانے کے لیے کچھ ہمارے پاس کانکریٹ پروپوزلز بھی آگے ماضی میں جب بھی مذاکرات ہوئے شینی صاحبہ یہ رہا کہ بائیلیٹرلزم جو ہے وہ میرے نزدیک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑا فیل ہوا ہے، کیونکہ وہ آپ پہ پابندی عائد کر دیتے ہیں کہ آپ اس کو انٹرنیشنل فورم پہ مت اٹھائیں. بائیلیٹرلی ہم بات کریں گے، بائیلیٹرلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی چیز میں پیش رفت نہیں ہوتی. نہیں لیکن دیکھیں وہ کہتے ہیں تجارت کر لیں، ہماری فلمیں دیکھ لیں. آپ نے ایک طرفہ بہت زیادہ کنسیشن دے دی ہیں، پاکستان نے پہلے سے دے دی ہیں بھارت کو. یہ بھی تو ہے، اب آپ کیا لیکن جو ایشوز آلریڈی انٹرنیشنل فورمز میں ہیں، خاص طور پہ یو این پہ، اب شملہ اگریمنٹ کو صحیح طریقے سے پڑھیں. اس میں یہ نہیں لکھا کہ کشمیر اب انٹرنیشنلی نہیں آپ ڈسکس کریں گے. یہ مس انٹرپریٹیشن ہے. شملہ اگریمنٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو بائی لیٹرلزم ساتھ ساتھ چلے گی along with ملٹی لیٹرلزم، لیکن کئی چیزیں ہیں جو آپ کو بائی لیٹرلی ایونچولی ڈسکس کرنی پڑیں گی. ہندوستان کو بھی آنا پڑے گا ٹیبل آف ڈائیلاگ پہ، چاہے بائی لیٹرل آئے، چاہے ملٹی لیٹرل ہو، چاہے بائی لیٹرل ود ایکسٹرنل. کیا یہ ہوا ماضی میں کہ پاکستان جب بائیلیٹرل یعنی کہ دو طرفہ مذاکرات میں جاتے ہیں تو ملٹی لیٹرل فورمز کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اس میں اتنی بھرپور طریقے سے جا کر بات نہیں کرتے؟ یہ ہوا ہے. یہ تو پھر ہماری اپنی کوتاہی ہے نا کہ ہم نے بائی لیٹرل فورم کو ایز اے سبسٹیٹیوٹ کر دیا ہے فار ملٹی لیٹرل، حالانکہ دونوں فورمز کو سملٹینیسلی پیرلل ٹریکس پہ چلنے چاہیے. اچھا، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اقتدار میں آتے ہی پیشکش کی مذاکرات کی، اور یہ پاکستانی ریاست کا ایک تسلسل ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹے. بار بار منفی جواب آتے ہیں. اب کیا خیال ہے کہ عمران صاحب اسی چیز کو پرسو کریں گے؟ میں سمجھتی ہوں ہمیں کچھ پوز لینا چاہیے. ہندوستان کے الیکشنز ہو جائیں، لیٹس سی کیا رزلٹ آتے ہیں، پھر نئی حکومت جو بھی آئے گی پھر آگے ہمیں دیکھنا ہے اس طرح کا کوئی خدشہ ہے کہ سرجیکل اسٹرائک کی جو ہر وقت وہ بات کرتے رہتے ہیں دوبارہ وہ ورد شروع ہو گیا، منترا شروع ہو گیا؟ انڈیا کی ایڈونچرزم کو تو کوئی روک نہیں سکتا. ایز لانگ ایز ہم الرٹ ہوں اور ہم پریپیئرڈ ہوں تو اس سے ہندوستان کوئی نقصان ہوگا. زیادہ نقصان یقیناً ہندوستان کو ہوگا، اور ہمیں بالکل لیکن تیار رہنا چاہیے کہ، اور پاکستان کی فوج بالکل تیار ہے کہ اگر بھارت کوئی مہم جوئی کرے تو اس کا مؤثر جواب دفاعی دیا جا سکے. اور لیکن ایک بات بالکل یقینی ہے کہ ایک مضبوط، مستحکم، خوشحال پاکستانی جو ہے وہ کشمیر کے تنازع میں بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے اور ایک امن کی ضمانت ہے. یہاں پہ لیتے ناظرین ایک وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو ہم ذرا سا موضوع بدلیں گے. بات جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا بنیادی ستون ہے وہ ہے احتساب، اور احتساب کے نعرہ لگا کے پارٹی جو ہے اقتدار میں آئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ احتساب کا عمل نہ ایک طرف تو متنازع بن گیا ہے، بنا دیا گیا ہے، دوسری طرف جس طرح سے پرسو کیا جا رہا ہے. اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ضمانت پہ رہا ہو گئے، کیسے کوئی دھچکا لگا ہے پی ٹی آئی کے اس نعرے کو؟ بات کریں گے وقفے کے بعد. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہماری آج کی خصوصی مہمان ہے محترمہ شیریں مزاری صاحبہ، وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق. اور پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم ان سے بات کریں گے جناب احتساب کی. آپ سنا کہ جب سے شہباز شریف صاحب ضمانت پہ رہا ہوئے اس کے بعد سے کچھ مطلب مایوسی آ گئی پی ٹی آئی کی صفوں میں. نہیں دیکھیں، مایوسی کی بات نہیں ہے، افسوس ہوتا ہے کہ آپ کا کس قسم کا یہ سارا سسٹم ہے جو کہ غریب کو تو مرغیاں چوری کرے تو سال، 1.5 سال، 2 سال قید آپ کر دیتے ہو اور کوئی رہائی کا نہیں ہے، اور جو امیر جنہوں نے ملک کو لوٹا ہو، اربوں روپے باہر بھیجے ہوں، ان اکاؤنٹڈ ہوں، لوٹ گھسوٹ اداروں کی ہو، ان کو آپ ابھی ریمانڈ کا پیریڈ ختم نہیں ہوا اور ان کی بیل پہ رہائی ہو گئی. تو یہ سسٹم آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انصاف کا سسٹم ہے؟ ہم تو شروع دن سے آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا موقف رہا ہے کہ ہمارے جو سسٹم سارے ہیں وہ اتنے تباہ ہو گئے ہیں کہ غریب کے لیے اور قانون ہے، امیر کے لیے اور قانون ہے. 6 ماہ سے اب آپ لوگ اقتدار میں ہیں
اور جو کیس کو پریپیئر کرنا، اس کی پروسیکیوشن کو مضبوط کرنا، اس کی دو سطح ہیں نا، ایک تو کہ ملک میں اس کو بہتر کیا جائے اس نظام کو قانونی طور پہ، اور دوسرا جو بڑے بڑے کیسز چل رہے ہیں اس میں حکومت جو اپنا کردار ادا کرے. تو تنقید کچھ آپ لوگوں پہ نہیں بنتی؟ نہیں دیکھیں، نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ہمارا تو نیب سے نہ لینا نہ دینا، لاہور ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، اسلام آباد. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیل دی تھی نواز شریف کو، اس کی تنقید سپریم کورٹ نے کی تھی کہ یہ غلط ہے، یہ جس طریقے سے کیا گیا یہ ایکسٹرا جو لیگل ہے، اس میں نہیں اس طرح ہونا چاہیے. تو خود سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ جس طریقے سے ایسے لوگوں کی بیل ہو رہی ہے اس میں کوئی غلطی ہے. نہیں، یقیناً آپ نے بالکل درست کہا کہ ذمہ داری نیب کی، اور نیب ایک خود مختار ادارہ ہے. میرا سوال جو یہ تھا کہ اب 6 مہینے سے ماشاءاللہ آپ لوگ برسر اقتدار ہیں، تو اس میں جو قانون سازی کرنی چاہیے کہ نیب کو زیادہ افیکٹو کرنے کے لیے، اور جو آپ کے احتساب کے اور آرمز ہیں اور ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے، اس میں کوئی پیش رفت کی اسٹرکچرل چینج آپ لے کر آئیں، اور اس میں کوئی مطلب اس پہ کام. لیکن دیکھیں قانون سازی میں ایک دم سے، خاص کر جب آپ نے پورا نظام صحیح کرنا ہے تو 6 مہینے میں پوری ڈرافٹ نہیں تیار ہو جاتی. بٹ انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اور زیادہ اس پہ جلد کرنا چاہیے، تیز رفتاری. کیونکہ بٹ دیکھیں مسئلے مسائل کتنے ہمارے سامنے. آپ نے ایک انہیریٹ کیا، اب تو ہم کہہ سکتے ہیں بروکن اکانومی. نہیں، اکانومی بروکن کیا، 2 ہفتے کے ریزروز رہ گئے تھے. مطلب اتنا ڈاکہ ڈلا ہے اس ملک پہ اور اس کی ریسورسز اور اداروں پہ کہ سالوں سال کا، ڈیکیڈز کا جو کرپشن ہے اور سسٹم تباہ ہوا ہے، اس کو آپ 6 مہینے میں ہم نے بہتری ہم سمجھتے ہیں پھر بھی ہم لائے ہیں، لیکن وقت لگے گا. اچھا، نیب کے اوپر آپ نے بات کی کہ جی نیب خود مختار ادارہ ہے، لیکن نیب پہ تنقید بہت ہو رہی ہے، حکومت کے لوگ بھی کرتے ہیں، حزب اختلاف بھی کرتے ہیں، سبھی ناخوش ہیں. کیا ہونا چاہیے نیب کو؟ کس طرح سے مضبوط، فعال، خود مختار بھی ہو، مستحکم بھی ہو، کام بھی اچھا کرے؟ ایک تو پیس آف ورک ان کا میں سمجھتی ہوں تیز ہونا چاہیے. یہ کیسز ہم نے تو نہیں انسٹیٹیوٹ کیے، کب سے ہیں، تو اب جا کے ان میں کچھ آگے موومنٹ ہوئی ہے، کیوں نہیں ہوئی پہلے؟ اب آپ کو پتہ ہے کتنے کیسز اور لوگوں کے بھی تیار پڑے ہوئے ہیں اور وہ اس پہ ایکشن ہی نہیں ہو رہا. ہونا چاہیے. میں وہی بار بار کہتی ہوں کہ کیپیسٹی کا سوال ہے. نہیں، میں نہیں سمجھتی کیپیسٹی کا سوال ہے. میں سمجھتی ہوں اس پہ سیریسلی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ تیار جو کیسز ہیں، جو بالکل تیار ہیں، ان کو کیوں نہیں آگے بڑھا کے اس کی پروسیڈنگز کیوں نہیں شروع ہو رہی. یہ سوال بہت پرٹننٹ ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے کتنے کیسز ابھی پڑے ہوئے ہیں جو کہ ایکٹیویٹ ہی نہیں ہو رہے. دے آلریڈی. سوال یہ کہ جو کیسز ایکٹیویٹ ہوئے ہوئے ہیں اس میں نیب کی کیا تیاری ہوتی ہے؟ نیب کے آفیشل سے آپ بات کریں، ان کا کہنا ہوتا ہے جی ہمارے وکیل جو ہیں 1,20,000 روپے کا ہوتا ہے، ادھر جو ہے کروڑوں کے وکیل ہوتے ہیں، ان کے پاس پوری تیاری ہوتی ہے، ہمارے پاس تیاری نہیں ہوتی. وہ ان کے بھی تو ایک ایکسکیوز ہے نا کہ بھئی آپ جو ہے اٹ از اے انڈر فیڈ واچ ڈاگ. انڈر فیڈ واچ ڈاگ ان کا کہنا ہے. تو میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ان کی جو انڈر فیڈ واچ ڈاگ، آئی تھنک ان کی ایک کیا کہتے اوبلیگیشن ہے، ان کا ایک فرض بنتا ہے کہ وہ کام کریں. اور میری بات سنیں، جب کیسز اتنے کلیئر کٹ ہیں تو پھر چاہے جتنا بھی امیر، جتنا بھی پیسہ دوسری سائڈ وکیل کو دے، آپ کا کیس اگر کٹ اینڈ ڈرائیڈ ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں یہ کیسز ہیں، تو پھر کیا کوتاہی ہے کہ نہیں پروسیڈ کرے جیسے کرنے چاہیے. اور یہ دیکھیں نا، نیب نے بلکہ اس کیس کی، جہاں تک مجھے پتہ ہے اخبار میں ہم تو پڑھتے ہیں خبریں کہ they wanted it shifted to another court. غالباً کوئی ان کو ایشو تھا، وہ نہیں شفٹ ہونے دیا. پھر ریمانڈ کا پیریڈ ابھی ختم بھی نہیں ہوا اور آپ نے بیل شیل کر دی. تو سوال تو اٹھتا ہے کہ جب وہ غریب بیچارہ ذرا سی چوری کرے تو سالوں سال جیل میں بھٹکتا رہے، اور یہ جو جنہوں نے ملک کا خزانہ لوٹا ہے ان کو فوراً آپ بیل دیتے جائیں، تو پبلک میں کیا پرسیپشن آپ کے لیگل پروسیس اور آپ کے یہ سسٹم کی جاتی ہے؟ لیکن عدالت کی مجبوری یہ ہے کہ عدالت کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے اتھارٹیز کو کہ عدالت صحیح فیصلے تک پہنچے. اگر وہ جو کہتے ہیں نا ادارے وہ صحیح کام نہیں کر پا رہے، مدد نہیں کر پا رہے کورٹ کی، تو کورٹ اس طرح کا فیصلہ دے گی. کیونکہ اب کورٹ صرف پرسیپشن پہ تو فیصلہ نہیں دے سکتی. کورٹ اگر فیصلہ دے گی وہ تو ثبوت پہ دے گی. اس طرح کے فیصلے کورٹ کیوں نہیں دیتی غریب لوگوں کے کیس میں کہ اگر کچھ مرغیاں چرا لی ہیں تو 1.5 سال جیل میں کیوں اس بندے کو آپ یہ بتائیے، بڑا آپ کا پرٹننٹ میرے خیال میں وہ ہے پوائنٹ ہے اور پوچھنا چاہیے. تو آپ لوگ ماشاءاللہ اقتدار میں ہیں، احتساب کا عمل جو ہے متنازع بنا ہوا ہے.
اچھا یقیناً ان لوگوں نے متنازع بنایا جو اس کے ریڈار پر ہیں، کس طرح سے اس کو مطلب ہے کہ شفاف کہ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے؟ اور یہ جو تنقید ہو رہی ہے کہ جی اب الزام تو یہ لگتا ہے نا کہ نیب جو ہے وہ اس کے پی ٹی آئی حکومت کے اس میں تھم کے نیچے جو اپوزیشن الزام لگاتی ہے، صحیح یا غلط؟ اب یقیناً ہمیں بھی ایسی آتی ہے اس بات پہ، لیکن ان کا کہنا یہی ہے نا، تو کس طرح سے آپ لوگ یقینی بنائیں کہ جی یہ چیز جو ہے دیکھیں ہم نے کوئی تنقید کی جب انہوں نے علیم خان کو پکڑا، ہم نے کہا احتساب سب کا ہونا چاہیے، اگر کوئی غلط کام کیا ہے وہ کسی پارٹی کا ہو آپ احتساب کریں۔ ہم نے کوئی نیب پہ اس وقت تنقید کی، ہم نے کہا کہ زیادتی ہوگی یا کچھ، ہم نے کہا نیب از پروسیڈنگ، ہم دیکھتے ہیں کیسے پروسیڈ کریں۔ ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ باقی جو کیسز عرصے سے تیار پڑے ہوئے ہیں، سارا ایویڈنس آیا ہوا ہے، اب میں ان سیاستدانوں کا نام نہیں لینا چاہتی اپوزیشن کے، بٹ ان کے خلاف ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہیں پروسیڈنگز۔ تو کون اس میں دو چار بڑے نام کون سے ہیں؟ اب مجھے نہیں مطلب آئی ایم ناٹ اے لائر، اس واسطے میں اس کو اس طرح نہیں کہنا چاہوں گی، بٹ سب کو پتہ ہے یہ جو ایک الزام، یہ بہت سارے میرے خیال میں تجزیہ کار بھی کہتے ہیں کہ احتساب کے عمل کو متنازع بنانے میں کچھ ہاتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وزراء کا بھی ہے، کہ اگر وہ مطلب احتساب کے عمل کو ہونے دیں اور وہ اتنے بیان بازی نہ کریں اور وہ اتنی دھمکیاں نہ دیں کہ جناب فلاں جیل میں ہوگا، آپ کی بات میں نہیں کہہ رہا میں، اور بھی آپ کے بہت سارے کولیگز ہیں پی ٹی آئی کے ممبرز نے نہیں کہا، یہ آپ شاید ہمارے ایلائز کی بات، ہمارے ایلائز کی بات نہ کر رہے ہو، آپ کے کہتے رہتے ہیں، آپ کے کچھ پی ٹی آئی کے جو وہ ہیں ممبرز ہیں وہ بھی کہتے ہیں ایسی بات نہیں، بٹ بائی اینڈ لارج آپ نام نہیں لے رہی میں بھی نہیں لے رہا تو، لیکن کہتے تو ہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ ہمارے، میرا نہیں خیال کہ اگر ایک دو دفعہ کسی ایک دو وزراء نے کچھ ایسی سٹرونگ سٹیٹمنٹ دے دی ہو، بائی اینڈ لارج ہمارے پرائم منسٹر نے کبھی کچھ اس طرح نہیں کہا، ہماری لیڈرشپ نے نہیں کہا، ہم تو ہماری پوزیشن ہمیشہ یہی رہی ہے، ہمارے لیڈرز کے ساتھ ججمنٹس نہیں آئیں، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ آئی ہے، علیم خان پکڑے ہوئے ہیں، ہم نے تو کہا احتساب ہو جائے، آگے بڑھتا جائے۔ یہ بتائیے کہ اب شہباز شریف صاحب ضمانت پر باہر آ گئے، نواز شریف صاحب کو یہ آج سے یہ امید ہے کہ وہ جلد وہ بھی رہا ہو جائیں، ظاہر ہے کہ ہر قیدی کو یہی وہ ہوتی ہے، تو اگر ایسا ہو جاتا ہے نیب کی کمزوری کی وجہ سے، کوئی کسی بھی اس کی وجہ کی بنیاد پر، تو کہاں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی؟ آپ کے احتساب کا نعرہ ہے، کیونکہ لوگ ذمہ دار تو آپ کو قرار دیں گے کہ جی مطلب ہے دور حکومت آپ کا، سکہ وزیراعظم عمران خان کا چل رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں جیل سے۔ اس سے تو واضح ہونا چاہیے کہ ہم بالکل انٹرفیئر نہیں کر رہے احتساب کے قانون میں یا پروسیس میں، مورل پوزیشن بہت اچھی ہے آپ کی کہ جی انٹرفیئر نہیں کرے۔ اب اگر وہ ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم قانون کو اور مضبوط کریں نیب کے، ہم اور فیسیلیٹیٹ کریں اس کی کیپیسٹی کو کہ وہ اسٹرانگ اور زیادہ انڈیپینڈنٹ اور اسٹرانگ ہو، لیکن ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اگر وہ احتساب، اگر وہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، اور اگر وہ احتساب نہیں کر سکتی تو قوم کو وہ خود جواب دے گی، جواب دے گی۔ لیکن کیا حکومت کا یہ فرض نہیں کہ اس کی جو کیپیسٹی بلڈنگ کی وہ تو میں کہہ رہی ہوں ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے، بالکل، اور وہ کر رہے ہیں ہم، جو کیپیسٹی بلڈنگ کی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں جو حکومت کے پاس آتی ہیں، وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہم کر رہے ہیں۔ ماضی میں یہ ہوا نا کہ جب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے اس کے فنڈز روک دیے تھے۔ نہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ نے نہیں، میں تو پرانی بات بتا رہا ہوں نا، تو اس کے بعد وہ فنڈز بحال ہونے چاہیے ان کے۔ اچھا اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کی کیا سوچ ہے اس معاملے کے اوپر؟ وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں آزاد ہو گیا شخص، فلاں کو ضمانت ہو گئی، تو کیا ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے جب آپ کی 22 سال کا سٹرگل ہے کرپشن کے خلاف، تو کچھ تو آپ کو افسوس تو ہوتا ہے کہ اتنا واضح طور پہ کرپشن نظر آئی ہے، سارا مٹیریل ادھر ہے، فیکٹس ادھر ہیں، پھر بھی ایسے لٹیروں کو سزا پوری طرح نہیں مل پا رہی یا ڈیلے ہو رہی، تو وہ پر ہم نے سسٹم کے اندر کرنا ہے، سسٹم کو بہتر کرنا ہے، اور ہم اسے آگے کیا کر سکتے ہیں سسٹم کے اندر کیا ہو رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا کہ ٹھیک ہے دل دکھتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، لیکن آپ کی اپنی سیاست پہ آپ کے جو سپورٹرز ہیں، جو سوشل میڈیا پر بھی ہیں اور جو ویسے بھی ملک میں ہیں، کہ ان کا کیا آپ کے خیال میں رد عمل ہوگا؟ یا ایک عام آدمی کا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بھینس چوری پہ آپ سزا دے دیتے ہیں، مرغی چرانے پہ سزا ہو جاتی ہے؟ قوم کو بالکل اب واضح ہو جائے گا
کہ جس نظام کے خلاف ہم کھڑے ہیں, جو ہم بدلنا چاہتے ہیں, وہ نظام سچ مچ انصاف نہیں دیتا عام شخص کو اور لٹیروں کو دیتا ہے. جیسے جیسے ان کی رہائیاں یا بیلز ہوں گی, آپ دیکھیں گے عام شخص کو غصہ خود چڑھے گا اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ کھڑا ہوگا, کیونکہ ہم واحد وہ پارٹی ہیں جس نے شروع دن سے کہا تھا کہ جو نظام ابھی ہے احتساب کا, وہ امیر کے لیے اور ہے, غریب کے لیے اور ہے. غصہ شیرین صاحبہ کافی نہیں ہوتا, مطلب جھنجھلاہٹ کافی نہیں ہوتی. ایکسپوز بھی ہوتے جائیں گے نا. اچھا, یہ جو آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ جی اسی طرح کے عناصر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی صفوں میں بھی ہے, جس نے غلط کام کیا پکڑے, ہم نے کسی کو روکا پکڑنے سے؟ اگر کوئی ہمارے صفوں میں بھی غلط پارٹی کے اندر کوئی خود احتسابی کا آپ لوگوں کی نہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جس پہ شبہ ہو یا جو بہت زیادہ بدنام ہو؟ اگر اس دیکھیں ہمارے علیم خان نے فوراً استعفیٰ دے دیا, بابر روان کا بھی ڈیسیجن بھی نہیں آئی بٹ انہوں نے استعفیٰ دے دیا, تو ہمارے ادھر تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ جس پہ اگر کوئی کیس آتا ہے وہ خود ہی استعفیٰ دے دیتا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہماری کلچر, پی ٹی آئی کے کلچر میں ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے کہ آپ کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہو اور آپ کہیں کہ نہیں میں تو اٹکا ہوا ہوں اپنے عہدے پہ. اچھا, شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں, شیخ رشید صاحب کو کافی اس کے اوپر تشویش ہے, آپ کے اپنے کیا تاثرات ہیں, کیا ہونا چاہیے, یا گریٹر انٹرسٹ آف ڈیموکریسی میں چلنے دیں اسی طرح؟ نہیں دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا جی یہ ٹریڈیشن ہے اور ہم خود نہیں بیٹھیں گے جب ہمارے کیسز آئیں گے اور یہ سارا, لیکن جو پوری ٹریڈیشن پی 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 والے ہمیں بہت زیادہ سنا رہے تھے, خورشید شاہ صاحب, اور یہ کہ جی اپوزیشن کوئی ملتا ہے اور یہ اور وہ, تو سندھ میں تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اکاؤنٹیبل پبلک اکاؤنٹس 2008 سے وہ تو پیپلز پارٹی کا ایم پی ہوتا ہے, حکومت ہے, اور اب وہی بیٹھ کے ہر دفعہ ان کا ہی پیک ہیڈ کرتا ہے اور وہی اپنے آپ کا وہ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں. ادھر ان کو نہیں خیال آیا کہ یہ بھی اپوزیشن کو, کیونکہ پی ٹی آئی از دا لیڈر آف دا اپوزیشن, تو میں سمجھتی ہوں جب خود ہی وہ اس اصول پہ نہیں قائم تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ شہباز شریف صاحب پیک کے چیئر بنے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کیا کیا ہے پیک میں, جب سے انہوں نے ہیڈ کیا ہے, وہی جو ان کا احتساب کر رہے ہیں ادارے, ان کو بلا کے دھمکیاں دے رہے ہیں, نیب والوں کو سمن کر لیتے ہیں, کبھی ایف آئی اے کو کر لیتے ہیں, تو یہ تو پیک کو استعمال کر رہے ہیں کہ احتساب کا جو پورا پروسیس ہے اس کو خراب کریں, رخن اندازی کی جائے. اچھا, یہ کیا آپ کو جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بڑھتی قربتیں ہیں اس میں کیا آپ لوگوں کا بھی کوئی کردار ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا زیادہ مطلب ہے دونوں محاذ کھول دیا آپ لوگوں نے؟ جو ہٹلر بھی ہار گیا تھا اس معاملے میں, تو اس میں جب روس پر اور مطلب مغرب, نہیں یہ تو میرج آف کنوینئنس ان کی ہونی تھی. جیسے احتساب شروع ہوا ان کی لیڈرشپ کا, تو انہوں نے تو کٹھے آنا ہی تھا اپنا یہ سارا لوٹ مار بچانے کے لیے. کیا تجزیہ, کتنا عرصہ ساتھ چلیں گے یہ لوگ؟ جب تک احتساب چلتا رہے گا یہ لوگ ساتھ رہیں گے؟ لگتا یہی ہے, اب پتہ نہیں جب جیلوں میں چلے جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا. ویسے آپ کو یقین ہے کہ جیلوں میں جائیں گے؟ جو عالم ہے جس طرح سے نکل رہے ہیں ضمانت پہ, مجھے دیکھیں اب تک جو ایویڈنس آ رہا ہے اس میں تو ان کو جیلوں میں ضرور جانا چاہیے. اب دیکھیں قانون کیسے آگے بڑھتا ہے. یہ جو جاتے جاتے اس سیگمنٹ کو ختم ہونے سے پہلے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, کوئی ڈیل کہہ رہا ہے, کوئی ڈیل کر رہا ہے, کیا اس کا کیا یہ جو اسپیکولیشن ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہماری حکومت کوئی ڈیل کرے کسی کے ساتھ کرپشن کے حوالے سے. جناب ناظرین, محترمہ شیریں مزاری صاحبہ سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یقیناً بدعنوانی پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے, احتساب ہونا چاہیے, شفاف احتساب ہونا چاہیے, صاف ہونا چاہیے. اور جب ہم یہاں پہ لیں گے وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو کچھ بات ہوگی کہ پی ٹی آئی کی 6 ماہ کی کارکردگی کیا رہی. ذرا 10 منٹ میں ہم ہر چیز کا تو جائزہ نہیں لے سکتے, لیکن شیریں صاحبہ سے پوچھیں گے کہ کیا یہ رپورٹ کارڈ میں کتنے نمبر دیں گے اپنی حکومت کو, کیسا اس کی پرفارمنس رہی. بات ہوگی وقفے کے بعد.
ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہماری آج کی خصوصی مہمان محترمہ شیریں مزاری صاحبہ۔ شیریں صاحبہ، ایک عام تاثر یہ ہے کہ جی سیاسی عدم استحکام جو ہوتا ہے وہ حکومت کے لیے نہیں بلکہ ریاست کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ پہلے 6 ماہ پی ٹی آئی حکومت کے کیا محاذ آرائی کی نظر ہو گئے؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری ایک کمزوری بہت رہی ہے، ہم نے اپنی اچیومنٹس کو پروجیکٹ نہیں صحیح طریقے سے کیا۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں اور پروجیکٹ کیا آپ لوگوں نے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں نا، پرائم منسٹر صاحب کئی دفعہ میں کہتے ہیں کہ اچھا آپ لوگوں نے یہ بھی کیا تو why is it the best kept secret؟ تو میں سمجھتی ہوں یہ ہماری ایک کمزوری رہی ہے۔ دیکھیں، اس ملک کو اکنامک برنک سے بچانا، جس فری فال میں ہماری اکانومی جا رہی تھی، 2 ہفتے کے ریزروز رہ گئے تھے۔ آپ ہماری لیڈرشپ کو داد دیں، پرائم منسٹر صاحب کو، کہیں نہ کہیں سے پیسے لے کر، اور پیسے لینے کی صرف بات نہیں ہے، ڈگنیٹی سے گئے، ان کو جو رسپانس وہاں سے ملا۔ اب آپ دیکھیں، آپ پچھلی ویژول سارے دیکھیں، اب پرائم منسٹر ابھی جو دبئی گئے ہیں، ان کے جو کراؤن پرنس تھے ٹارمیک پہ کھڑے تھے ریسیو کرنے کے لیے، جو عرب لیڈرشپ کبھی نہیں کرتی اس طرح۔ اور دوسرا، اتنی وارم ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی ہے کیونکہ خان صاحب نے ایک کانفیڈنس دیا ہے اور لوگوں کو ملک پہ پھر ٹرسٹ آنے لگا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، پیسہ دے دینا ایک اور چیز ہے، لیکن آ کے پھر انویسٹمنٹ کرنا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب سعودی کراؤن پرنس آئیں گے کس لیول کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، یہ اور چیز ہے۔ پیسے انہوں نے اور پاکستانی رجیم خارجہ محاذ پہ آپ کا بقول کہ کامیابی ہوئی ہے، افغانستان میں پیس پروسیس شروع ہو گیا۔ اور کدھر، ابھی تو میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ہم نے اپنی اکانومی کو کم سے کم سٹیبلائز کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے وی آر آؤٹ آف دا ووڈز، بہت مسئلے مسائل ہیں، لیکن سٹیبلٹی ہم لائے ہیں۔ اور ہمارے جو ایلائز ہیں، جو ہمارے دوست ممالک ہیں، انہوں نے نہ صرف آپ کو پیسہ دیا ہے بٹ لانگ ٹرم آ کے انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، ایم او یوز سائن ہو رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوتے تھے۔ مجھے بتائیں، سعودی عرب آئل ریفائنری لگا رہا ہے گوادر میں، پہلے سعودی اس قسم کی انویسٹمنٹ، میں پیسے کی نہیں بات کر رہی، انویسٹمنٹ کی بات کر رہی ہوں، کہاں ہوئی ہے؟ اور دوسرا دیکھیں افغانستان میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ایک پوزیشن لی تھی صدر ٹرمپ کے بارے میں، وہ ٹویٹس کے تھرو، میں سمجھتی ہوں اس سے ایک میسیج گیا کہ پاکستان کے مسئلے مسائل ہیں لیکن ہم عزت سے آپ کے ساتھ انٹریکشن کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے وہ آپ مجھے بتائیں۔ مجھے یہ بتائیے، نٹ شل میں آپ نے کہا خارجہ تعلقات کے محاذ پر بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں، جو پیس ڈائیلاگ شروع ہوا ہے طالبان اور امریکہ کا، وہ پاکستان کے بغیر شروع ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ بہت بڑی 6 مہینے میں اتنی بڑی اچیومنٹس ہیں۔ یہ جو خود مختار تجزیہ کار ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ خارجہ تعلقات کے محاذ پر بہت زیادہ پہل کاری بھی ہوئی ہے، اچیومنٹس بھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ معیشت کے اوپر دوسرا آپ دیکھیں، معیشت کو سٹیبلائز کرنا، جو حالات تھے، میں سمجھتی ہوں وہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور وداؤٹ آئی ایم ایف کا پروگرام، اس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام آتا تو ابھی پتہ نہیں کیا برے حالات ہونے تھے، تو میں سمجھتی ہوں وہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تیسرا میں سمجھتی ہوں کچھ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم ڈیلے کر دی پارلیمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹیز وغیرہ کا ایشو، تو ہماری جو لیجسلیشن ہے، جو قوانین ہم لانا چاہ رہے ہیں، اس میں کچھ ڈیلے ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا کمزوریاں ہیں، لیکن ایک جو بہت تنقید ہو رہی ہے کہ جی جو محاذ آرائی کی میں نے بات کی تھی، سیاست میں جب بھی زیادہ ہوتی تو ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس کو بڑھانے کے الزام جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف آتے ہیں کہ جی اسمبلی کے اندر بھی اس طرح کے آگ لگا دینے والے بیانات دے دیتے ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں، پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں۔ آپ کی، پھر میں کہہ رہا ہوں آپ کی بات نہیں ہو رہی، آپ کے رفقا کی بات ہو رہی ہے، میری تو بات کیا آپ کے خیال میں کچھ سنبھل کے چلنا چاہیے، یا جو ایک فاسٹ بولنگ کا آپ لوگوں نے معیار سیٹ کر دیا اسی طرح سے؟ ہم نے بلکہ پارلیمنٹ میں آ کے اپوزیشن کو ان سے بیٹھ کے بات کی کہ لیٹ کوئی رولز بنا لیں، کوئی طریقہ کار اپنائیں جس سے پارلیمنٹ آگے چلے۔ اسی انڈرسٹینڈنگ پہ پیک کی اگریمنٹ بھی ہوئی۔ اب کیا ہوا، شہباز شریف کے سٹینڈنگ وہ آرڈرز بھی آ گئے کہ جو پروڈکشن آرڈرز بھی سارا کچھ۔ جس دن اسد عمر صاحب نے بجٹ پیش کرنا تھا اس دن اگریمنٹ ہوئی، اول تو سپیکر کی گریشسنس ہے اور حکومت کی گریشسنس، ہم نے کہا ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم 5 منٹ میں بات کروں گا بجٹ پہ، ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو کے بات کر لیں، اگریمنٹ ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا،
उन्होंने खड़े होके बजट का तो अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल किया, चीफ मिनिस्टर पंजाब पे ऐसी गलत बयानी की और गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए। उसके बाद फिर आप क्या समझते हैं? तो जो सारा ये एग्रेवेशन करे, और अब दोनों हाथ से बज रही है, मतलब वो वही कर रहे हैं। हमने अब तक हमने बड़ी शराफत दिखाई है, हमने कुछ उनको उस तरह नहीं किया। उन्होंने शोर किया, असद उमर की तकरीर नहीं करने दी, उन्होंने कर ली, लेकिन जो शोर और जो गलत नारे लग रहे थे प्राइम मिनिस्टर पे, पर्सनल अटैक्स, तो देखिए इस तरह अगर वो चलते रहेंगे तो हम कहते हैं हमारे अगर कोरम हम पूरा कर लें, और हम कर लेंगे इंशाल्लाह, तो वो बॉयकॉट करें, शोर मचाएं, हम अब अपनी लेजिस्लेशन पूरी करेंगे। आपने बात की जी, ये कामयाबियां रही, तस्करा किया। अगर एज अ बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पर्सन आपसे कहा जाए जी कमजोरियां क्या हैं 6 माह में? आपने मुझे अभी इंसानी हकूक की कामयाबियां तो बोलने ही नहीं थी। चले वो तो वक्त गुजर गया ना, अब तनकीद का वक्त है। अभी आप इंसानी हकूक की कामयाबियों पर बात ना करें, मैं ये कहूंगा कि तनकीद करें, खुद तनकीदी अपनी। मैं तो कर रही हूँ, हमारी कुताहियां तो आपने कहा हाईलाइट नहीं किया, तो खूब भी आपने बयान की ना। मैंने पार्लियामेंट का भी कहा कि हमारी कुताहियां थी, जिस वजह से ना तजुर्बेकार टीम कोई कोताही है नहीं, ना तजुर्बेकार नहीं, कुछ हो सकता है ना तजुर्बेकार, लेकिन हमारी नीयत ज़्यादा साफ थी, तो हमने बहुत ज़्यादा अकोमोडेशन दिखाई अपोजिशन को, और उन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया। हमारी शराफत का फ़ायदा उठा के हमें अब पता चला है कि वो तो एक्चुअली पार्लियामान को चलने ही नहीं देना चाहते, तो उनका काम है उन्होंने आके शोर मचाना है, गड़बड़ करनी है और वॉकआउट करना है। अब हमने क्या है, करें वॉकआउट, जो मर्जी करें, हमने अपना एजेंडा ले करना है और आगे बढ़ना है। ये बताइए कि कानून साजी किसी भी तरह की हो, आपको कहीं ना कहीं अपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप चाहिए, सेनेट में चाहिए, नेशनल असेंबली में चाहिए, कहीं कुछ कानून साजी के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत होगी, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए, तो वही कानून साजी हो गई, वो अमेंडमेंट्स की बात हो रही है। तो आपको समझते हैं कि ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए अपोजिशन के साथ भी? नहीं होना चाहिए, अवाम के बड़े मफाद के अंदर ऐसी कानून साजी। लेकिन जब अपोजिशन का एजेंडा ये है कि कोई चीज़ नहीं चलने देनी उन्होंने, तो फिर आप क्या करेंगे? अब नेशनल असेंबली में हमारी मेजॉरिटी है, हम बिल ले कर सकते हैं, और अगर ऑपोजिशन नहीं होगी तो वो बिल फिर पास भी हो जाएगा, फिर कमेटी में जाने की ज़रूरत ही नहीं होनी उसकी। तो हमारे पास बहुत से कानून तैयार हैं। अब ये ऑपोजिशन की मर्ज़ी है, पार्लियामान में आके उन्होंने पार्लियामानी सियासत सही तरीके से करनी है या बॉयकॉट करना है और शोर हंगामा करना है। अब हमने वो बर्दाश्त नहीं करना, हमने बहुत इनको। ये मुझे समझाइए, आप जो कह रही बर्दाश्त नहीं करना, मतलब पहले तो कैसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या होगा क्या? ना उन्होंने यही लास्ट पिछले सेशन में उन्होंने कोशिश की, एक वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बिल था, उन्होंने बड़ी कोशिश की, वो कमेटी से पास हो गया था विद मेजॉरिटी, नॉट कंसेंसस, बट यही होता है पार्लियामान में, हर चीज़ पे कंसेंसस नहीं होता, मेजॉरिटी होता है। उन्होंने कोशिश की कि ये बिल इस पे बातचीत ना हो, इस पे वोटिंग ना हो, शोर हंगामा मचाया, लेकिन हमने वोटिंग कराई, हमने पास करवा दिया वो कानून, हमारी कोरम था पूरा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे आज के प्रोग्राम का। 6 माह गुजर गए, अगले 6 माह के लिए क्या पेशगोई है आपकी? क्या पीटीआई ऐसा करने जा रही है, मार्कतुल आरा है? क्योंकि अवामी तवक्कुआत बहुत हैं आप लोगों से। बिल्कुल है और होनी चाहिए, क्योंकि हमने खुद ये सब पे उम्मीद हम लोगों में डाली है, और मैं समझती हूँ इंशाल्लाह अगले 6 महीने में हमारे मुल्क के हालात बहुत बेहतर होंगे। हर क्या 2-4 बड़े इक़दाम जो अगले 6 माह में लोग मुंतज़िर हैं कि जी अब पीटीआई ये वादे पूरे करेगी? 50 लाख घर ना शुरू हुए, करोड़ नौकरियां ना मिली, लेकिन जो टेंजिबल चीजें जो कर सकते हैं आप लोग। कि जो हाउसिंग का प्रोजेक्ट है वो वाज़े नजर आने लगेगा, हेल्थ कार्ड की स्कीम ऑलरेडी शुरू हो गई है, कवानीन कुछ आ रहे हैं इंसानी हकूक के बारे में, जिनसे लोगों की ज़िंदगियाँ ज़्यादा आसान होंगी, तो ऐसी और हमारी मईशत बेहतर होती जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि अगले 6 महीने में बेहतरी आएगी पाकिस्तान में, और हमारा एजेंडा जो है मैनिफेस्टो का वो आगे बढ़ेगा, बहुत बहुत शुक्रिया श्री मज़ारी साहिबा। यकीनन नाज़रीन, मसाइल बड़े और बेशुमार, और लोगों की जो तवक्कुआत है अवाम की वो भी बहुत ज़्यादा हैं, और जो सब्र का पैमाना है हमारे मुल्क में बहुत मुख्तसर होता है। तो फिर मुझे बार बार एक ही मिसरा याद आता है कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।